عقل کے ناخن لینا چاہیے ان سعودی حکام کو جنہوں نے طواف بند کر رکھا ہے. بےہودہ قسم کی یہ جماعت. 14 صدیوں سے ہم نے کبھی بھی طواف کو رکتے ہوئے اس طرح کسی وجہ سے نہیں دیکھا. ان سے بھی بڑے خطرناک قسم کے بادشاہ آئے, ظالم بھی آئے, حتیٰ کہ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا تھا لیکن طواف کو روکا نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں, اوپر سے طواف جاری ہے, سیکنڈ فلور سے طواف جاری ہے, نیچے کا خالی کیا گیا ہے. یہ کون سی تھیوری ہے کہ سیکنڈ فلور پر کرونا وائرس نہیں آئے گا, صرف گراؤنڈ فلور پر آئے گا, کعبے کے سامنے آئے گا اور پہلے منزلے پہ نہیں آئے گا, دوسرے منزلے پہ نہیں آئے گا. یہی سب سے بڑے دماغی ہیں جو اس طرح کے پلان کر رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں ہمارے ابھی بھی حضرات وہاں موجود ہیں, سلامی کے لیے جہاں جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا انہوں نے پیک کر دیا, کسی ایک آدمی کو بھی جانے نہیں دے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کسی کو گزرنا نہیں ہے. میں نے پوچھا پھر نمازیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کہا حضور کے روزے کے پیچھے والی جو مسجد ہے, کہا پبلک ہے, فل ہے, پوری مسجد بھری ہوئی. کہا وہاں کرونا وائرس نہیں آ رہا ہے. کیسی یہ لاجک ہے کہ مسجد نبوی شریف میں پیچھے کا حصہ پوری نمازیں ہو رہی ہیں, کراؤڈ ویسے ہی ہے, حضور پاک کی جالیوں کے سامنے بند کر دیا گیا ہے. میرے عزیزو, یہ دل کی ان کی بھڑاس ہے. کرونا وائرس تو یہ بہانہ ہے, یہ عداوت رسول ہے. رب ذوالجلال کی دشمنی جو دلوں میں پھیلی ہوئی ہے, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس یہاں آئے گا وہاں آئے گا, بلکہ یہ چاہتے اسی طرح سے ہیں کہ یہ عبادت روکی جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے, روکتا ہے, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اور اس کے برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. قرآن کی زبان میں یہی حکام ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کو طواف سے روکا ہوا ہے. بعض لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں مولانا نمازوں کے وقت بھی تو طواف رکتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے, طواف بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے. وہ روکا نہیں گیا ہے, عبادت ہو رہی ہے. عبادت سے کیوں روکا گیا؟ اور خوف, میں آپ کو بتاؤں, یہ پبلک میں پھیلے گا وائرس, اس کا ان کو ڈر نہیں ہے. پبلک تو کبھی بھی مر جائے. آپ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جو قوم فلسطین کے روزانہ ہلاک ہونے والوں پر کان نہیں دھرتی, ملک شام, یمن, عراق پر لوگوں کی لاشیں ہیں, کبھی کان نہیں دھرتے, ایک وائرس پر اتنا الرٹ کہ سارے ویزے بند, سارے ایئرپورٹ بند, کہ ہلاکتیں نہیں ہوں, کوئی اور نہ مرے. ان کو پبلک کے مرنے نہ مرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. خوف ان کو یہ ہے کہ یہ بیماری کہیں ہم ہی نہ کو پکڑ لے, ہم کو ہی نہ پکڑ لے. یہ خوف اس لیے ہے کہ حکام کو اور ان وزراء کو ہی یہ وائرس نہ آ جائے. تمہیں تو پیدائشی وائرس ہے, پہلے ہی سے ہے, جو دماغ میں اس طرح کے خرافات بھرے ہوئے ہیں. اور اللہ نے اگر چاہا تو قرآن میں اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں ہو, اگرچہ مضبوط محل میں بیٹھے ہو, اللہ کی موت, اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. میرے عزیزو, اس طرح کے ہیلے بہانے بہتوں نے کیے ہیں. دیکھیں, آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر. میں نے اس سے قبل بھی کہا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے. ان بیماریوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, میں آپ کو بتاؤں. ہاں, پریکوشن جو کہا جا رہا ہے, پرہیزگاری, یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن میں آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے بات کہوں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, آپ مومن ہیں, ایمان مفصل میں آپ 5ویں نمبر پر, جب 6 نمبر پر آپ آئیں گے, اس میں یہی آپ کو کہنا پڑتا ہے. یعنی شروع میں کہتے ہیں آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, وہ ملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر, وہ کتبہ, اور اس کی کتابوں پر, وہ رسلہ, اور اس کے رسولوں پر, والیوم الاخر, اور اس کی, اور قیامت کے دن پر. آخر میں 6 نمبر پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اور اس تقدیر پر کہ ہر اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا.
वल्बाअसी बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर आपको ये यकीन करके चलना है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह के चाहने से होगा। अल्लाह अगर ना चाहे तो हम में से किसी को बीमारी नहीं आएगी। अब सुनिए, एक बादशाह के मुतालिक नुजुमियों ने बता दिया उसको कि तेरी मौत बिच्छू के डंक से होगी, तेरी मौत बिच्छू के डंक से होगी। वो परेशान हुआ। नुजुमियों को बाज अटकल पच्छू मारते थे इस तरह। सितारों का इल्म जो रखते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, अल्लाह के वली नहीं है जो बाद की बातें बता देते हैं, शौबदाबाजी है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, बाद की खबरें जो कुछ लोग देते भी हैं, शैतान ऊपर जाता है फरिश्तों की बातें सुनने के लिए। ये सूरह साफात में है, इस तरह का समअ, वो सुनी हुई बातों को चुराता है। अल्लाह ताला अपने बड़े फरिश्तों को जो ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, वो बड़े फरिश्ते बाकी दूसरे फरिश्तों को जो हुक्म दे रहे होते हैं, कल ये करना है, इतने दिनों के बाद ये है, तो शैतान वो बातें सुनकर चुराने के लिए जाता है। तो जैसे ये करीब जाता है, फरिश्ते उसको आग से फेंक कर मारते हैं और वो नीचे गिरता है। ये जो तारा टूटता आप देखते हैं, ये शिहाबे साकिब इसको कहा गया, ये शैतान को मार पड़ती है तो भागता है नीचे, कोई तारा नहीं टूटता, फरिश्ते उसे मारते हैं। तो अभी पूरी बात सुनाई नहीं रहता है, आधी सुना रहता है और आधी अपने से मिला लेता है और ला करके ये बाबाओं को सुनाता है, ज्योतिषों को, काहिनों को, जो उसके पुजारी हैं। तो काहिन उसकी बातें सुन करके लोगों में बादशाह बने रहते हैं कि हम तुम्हारे 4 दिन बाद होने वाली बात को भी हम बता सकते हैं। मेरे अजीजों, इस तरह के नुजूमी और काहिन हर जमाने में रहे। एक बादशाह को नुजूमियों ने कहा था, इस महीने में बिच्छू के डंक से तेरी मौत आएगी। तो उसने कहा ठीक है, पक्का है, ये कहा पक्की बात है। उस बादशाह ने एक कमरा बनाया ऐसा कि उसमें बिच्छू आने का कोई रास्ता नहीं था। उसने शीशे का पूरा उसको पैक करवाया, सिवाय उसको हवा आने के और कोई चीज नहीं आ सकती थी। वो मौत का उसका जो दिन नुजुमियों ने बताया था, अंदाजे के मुताबिक बताया होगा, तो वो उस कमरे के अंदर चला गया। वो अपना एक घोड़ा जिसको साथ ले गया, वो बहुत प्यार करता था अपने घोड़े से, हो सकता है एनिमल लवर था, तो वो अपने घोड़े को साथ में लेकर उस कमरे में अंदर है कि ये मौत का वक्त अगर टल गया तो फिर कुछ नहीं होना है। वो दिन आया तो फरमाया लिखने वालों ने कि दिन भर वो देखता रहा बिच्छू कहां से आएगा, कोई सुराख भी नहीं था, बस हवा जाने के सुराख में तो कोई बिच्छू आ नहीं सकता। ऐन दोपहर के वक्त उसके घोड़े को छींक आई और घोड़ा इतनी तेजी से छींका, उसके नाक से बिच्छू निकला और बादशाह को डंक मार दिया। उसी जगह वो मर गया। तुम 1000 तदबीरें कर लो और अगर अल्लाह ने चाहा है तो मौत तुम्हारे कमरे के अंदर आएगी। मेरे अजीजों, हमारा कुल मिलाकर ये यकीन होना चाहिए कि तदबीर करना हमारी जिम्मेदारी है, हिफाजती, लेकिन मौत, हयात, बीमारी, शिफा सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह चाहे तो होगा, अल्लाह ना चाहे तो किसी को कुछ नहीं होगा। हरम पाक को बंद करके, मदीने तैयबा को बंद करके, ए मेरे अजीजों, ये कैसे मुसलमान वहां बैठे हुए हैं? दुनिया में तो एक आम मुसलमान भी ये सोचता है कि जिस बीमारी का कहीं से इलाज ना हो वो मेरे मुस्तफा के कदमों में मिल जाएगा। लोग जब बीमारियों से थक जाते हैं तो वहां चले जाते हैं कि अल्लाह के हरम पाक में बैठ जाऊं, जमजम पी लो। इन्होंने जमजम को भी बंद कर दिया है, जमजम को बंद करके रखा है, जबकि हदीस पाक में साफ लिखा है। यह हदीस तो पूरे हरम में इन्होंने खुद लिख करके लगाया है, ये सारे सऊदी हुक्काम ने लिख करके भी लगाया है। माँ वो जमजम लिमा शुरिब फीह, जमजम का पानी हर उस बीमारी के लिए जिसके लिए पिएगा, ये लिखा हुआ है। फीह शिफा, उसमें शिफा है। ये रोक करके रखें कि किसी का वायरस इस जमजम में न चले जाए, अरे वो तो शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अगर तुम्हें यकीन होता तो आज तवाफ और हरमैन शरीफैन के ये तमाम दरवाजे बंद करने की बजाय इन्हें ऐलान ये करना चाहिए था, जितनों को वायरस लगा आ जाओ, यहां से शिफा ले जाओ। यकीन हो तो करेगा। जमजम
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے علاج ہے، شفا ہے۔ میرے عزیزوں، ان تمام باتوں پر آپ توجہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اس کو سارے لوگ مانتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی لوگ یہ حدیث بول رہے ہیں، بلکہ اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ لا عدوا ولا طیرا یعنی کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور کوئی بھی اپشگن اسلام میں ہے ہی نہیں کہ فلاں شیشہ گر گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کاغذ گر گیا تو یہ ہو گیا، بلی ٹیڑھی گئی تو یہ کام ہو جائے گا۔ اپشگن کا نام اسلام میں ہے ہی نہیں، کسی کی وجہ سے کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے۔ لا عدوا ولا طیر، حدیث میں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک حدیث میں پاک میں اس کے متعلق آپ کو سنا بھی دوں۔ آپ خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں اگر بیماریوں سے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کے خوف میں جیئیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی، ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی۔ دیکھیں یہ بہت ہی باریک چیز ہے کہ عقیدہ سب کو اس پر آ جانا، یہ ایمان کی بہت بڑی بات ہے۔ اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے ہماری، ہم خود ان آزمائشوں سے گزرے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی، وہ صحابی آئے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی، کچھ بتا دیں آپ۔ کیسے ہو گئی؟ ہم بھی یہی پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، اس صحابی نے کہا ارے وہ فلاں آدمی ہے، اس کے اونٹوں میں کھجلی تھی، ایک دن میں اپنے اونٹ کو وہاں لے کے گیا، یہ کھجلی وہاں سے لے کے آ گیا ہے۔ یہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا اس کے اونٹوں کو کہاں سے کھجلی آئی؟ جس کے اونٹوں کے پاس 13 اونٹ گیا تھا، اس کے اونٹوں کو کہاں سے آئی؟ صحابی نے کہا وہ تو بیماری اللہ نے دیا ہے۔ کہا ہے میرے صحابی تو یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا کہ تیرے اونٹ کو بھی بیماری اللہ نے دیا ہے؟ یہ وقت ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری دینے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے۔ وہ ایک وقت میں سب کو وہ بیماریاں دیا، یہ نہیں کہ اس کی بیماری اس کو، اس کی بیماری اس کو۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کروڑوں میں سے ایک کو بیماری دے اور کسی کو نہ دے، اور چاہے تو 99 لوگوں کو دے دے، ایک کو بچا لے۔